السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ کرام نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر بہت حیران ہوئے۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا۔ یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ پھر زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی۔ اس طرح وہ حرام موت مرا۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ جواب میں اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح قزمان کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی درست ثابت ہوئی۔ اس کے بالکل الٹ ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ بنی عبد الاشل کا ایک شخص اسیرم اپنی قوم کو اسلام لانے سے روکتا تھا۔ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ بنی عبد الاشل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اچانک اس نے اسلام کے لیے رغبت محسوس کی۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ پھر مسلمانوں کی ایک صف میں شامل ہو کر کافروں سے جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشل کے لوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسیرم پر نظر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ اسے میدان جنگ میں زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ قومی جذبہ لے آیا یا اسلام سے رغبت ہو گئی ہے؟ اسیرم نے جواب دیا، میں اسلام سے رغبت کی بنیاد پر شریک ہوا ہوں۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسے شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں چلا گیا۔ ان کا اشارہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہوتا تھا۔